الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے. فرمایا میرے ہوتے درود پاک پڑھن کون صراط دے ہوتے نور ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا جڑا بندہ جمعہ لے دی کو میری ذات پاک دے ہوتے 80 دفعہ درود شریف پڑھے اللہ تبارک و تعالی مجھے 80 سال دے گناہ کو معاف فرما دے. سبحان اللہ. جامع صغیر صفحہ 320 حدیث نمبر 191. اللہ تعالی ہر مسلمان کو زیادہ و زیادہ مکی مدنی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہلاکت خرابی ہے انہیں نمازی واسطے جڑے اپنی نماز لوگ بھولے بیٹھے. این آیت کی تفسیر دے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آیت کا کیا مطلب ہے، کیا یہ مقصد ہے کہ خرابی انہیں نمازی واسطے جڑی آپ نے نماز تو بھولے بیٹھے ہیں بھی نمازی والی انہیں واسطے خرابی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تینوں مراد وہ لوگ ہیں جڑے نماز تا پڑھتے ہیں لیکن قضا کرتے پڑھتے ہیں، ادا نہیں پڑھتے. یعنی جڑا ٹائم ہے نماز دا ہوں ٹائم وچ نہیں پڑھتے وہ ٹائم جو گزر ویندے والا پڑھتے. تو فرمایا ہیں نمازی لیکن انہیں نمازی واسطے خرابی ہے، ہلاکت ہے کہ نماز پڑھیں تو صحیح ٹائم تے پڑھیں، اگر نہ پڑھ سیں تو یہ وعید ہونے کو حاصل تھی سے. اللہ اکبر. اور قرآن پاک کے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین خرابی ہے نمازی واسطے، ہلاکت ہے. ویل دا اللہ پاک نے قرآن پاک کے لفظ استعمال کیتے ہیں ویل. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمائے ہیں کہ جہنم دے وچ ایک وادی ہے خوفناک، ہوں وادی دا نام ہے ویل. اور ہوں بھی سختی لوگ خود جہنم بھی پناہ منگتے کہ اے اللہ یہ ویل اتنی خطرناک وادی میں کوئی پناہ ہے. جڑے بندے جان بوجھ تے نماز قضا کرے نے وہ ہی وادی دے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی ہینے دے وچ سٹ تے عذاب دے سے. اللہ اکبر. یہ بہار شریعت حصہ 3 صفحہ نمبر 7 دے. اور حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جہنم دے وچ ایک وادی ہے جے دا نام ہے ویل. فرمایا اگر ہی وادی دے وچ پہاڑ ہی سٹ دیتے وجن تو ہوں گرمی دی وجہ تو پہاڑ ہی پگھل وجن.
فرمایا اے ویل اے ہونے لوگوں کا ٹھکانہ ہے جڑے نماز دے وچ سستی کریں اور وقت دے بعد نماز کو قضا کرتے پڑھیں۔ ہاں فرمایا اگر وہ اپنے گناہیں دے تے توبہ کر کے نادم تھی ونجن شرمندہ تھی ونجن اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ کتاب الکبائر صفحہ نمبر 19 حدیث پاک تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا کہ آج رات میرے کول دو شخص ہے۔ پوچھا سی کون؟ فرمایا ایک جبریل علیہ السلام تے ایک میکائیل علیہ السلام۔ وہ این میرے اور میرے کو گھن گھن عرض مقدسہ کی طرح۔ فرمایا میں ہوتی کٹھن کہ ایک بندہ ہے ستا پہ اور ہوں دے تو ایک بیا آدمی کھڑے پتھر چاہتے بندہ پکڑا۔ فرمایا وہ پتھر ہوں دے تو سٹ دیتے، وہ اتنا وزنی پتھر ہے تو جڑا بندہ سوتا پہ ہوں دا سیر سارا پھیس ہوئے وارو پتھر چاہ گھنٹے اللہ تعالیٰ ہوں دے سیر کو سیدھا کر وارو دوبارہ ہوں دے تو سٹ دے ورا ہوں دا سیر میں کچلی جو ہے پھیس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے میں کہ سبحان اللہ کہ اللہ پاک ہے یہ کون ہے؟ تو فرشتے نے عرض کی تھی اگی تے تشریف پھیر دیو۔ فرمایا اسا کی تے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتے نے عرض کی تھی کہ صحیح جڑا پہلا شخص آپ نے ڈٹھے جین دے ہوتے او پتھر ڈاندا تو دا سر پھیسے دا کچلی دے دا صحیح اے او ہے جڑا قرآن پاک کو یاد کرتے اور بھلا چھوڑے۔ قرآن پاک کو یاد کیتے کچھ صورتہ یا پورا حافظ بڑھ گیا اور قرآن پاک کو جو پڑھتا ہی نہیں یاد ہی نہیں کرے گا تو فرمایا اے ہوں بندے بھی سزائے اور فرمایا اے او بندہ ہے کہ ایک تا قرآن پاک یاد کرتے بھلا جیتے دوسرے نمبر تے صحیح اے او ہے کہ فرض نماز دے وچ سوے گا۔ فرض نماز دا ٹائم جڑا تھی نا تے ستا پیا رہندا جویں اکثر فجر دی نماز کو لے کے نو عشاء دی نماز کو لے کے نو تو فرمایا فرض نماز دے وقت سو منٹ آ گیا فرمایا قیامت تک ہی نے رب کی پرتور تھی سے اللہ اکبر کہ سخت سزا ہے۔ اور ایک بندہ ہے یہ پیر رکھی بیٹھے ہوں تو کوئی بے بندہ ہے اچانک ٹرتا میں پیر آ وجے انگلی دے تو وہ درد تھی نے ایک ادا پڑھنی تھی میرا بھرائی تو ہن یہ ہاتھ دے اوتے وزن آ وجے تو ہوں دی بھی یعنی اتنی سخت سزا ہے جی تو جہاں دے اوتے فرشتے ہی کہ او پہاڑ دے وزن سٹے کیا بچدا اسے اور تکلیف کے لیے اسے شکایت نہیں پورا سمجھے یا کوئی بڑا تھا بھرا بیٹھ گئے اچھا وہ کوئی کاج ہے وہ کوئی پیچھے کر دے بس اب تیرا ٹائم ہو ٹائم تو کروں نا یہ اذان دے 4:30 جماعت 5:30 وہ یہ سے چلائیں گا پھر تقریب ہو سی بیچارے کو پتہ بولے تھی یہ نہ والے چل سکے صحیح ہے انشاءاللہ یہ مسئلے کو ساتھ سکھانا فائدہ تھا ہاں جی فائدہ تھی نا انہیں سیدھے میں پتہ لگ دی کہ نماز کا ٹائم نہ لے ٹائم نہ میرے نام ٹائم ہی میں نسلے نہ ٹائم کی ہے بالکل صحیح ہے مہربانی نہ سیکھے کرو اسی طرح ایک لڑکی ہے وہ فوت تھی انہیں بھائیوں کو دفن کرتے واپس والا ہے بعد کو یاد آیا جو بھی میری پیسے والی تھیلی پہلے میں شرفیاں ہوتی ہیں نا تھیلی وغیرہ پاک رکھے ہیں ہم بندہ تو رقم والی تھیلی یا بٹوا سمجھ کے آج کے دور ہے وہ قبر میں ڈہ گیا کچھ دیر کے بعد واپس گیا چاون واسطے قبر جو کھلے دن کیا لکھ دیں کہ جے چھوکری کو تھوڑی دیر پہلے دفن کرتے گئے ان کی قبر دے اندر باہر ہوئی وہ بندہ واپس سمجھے اپنی والدہ پوچھتے کہ اما جان یہ دسا جو وجہ کیا ہے میری بھیڑ کیا کام کرے گی تو دسان لگے کہ اے بیٹا یہ تیری بھیڑ نماز تو سستی کرے گی نماز قضا کرتے پڑتی اللہ تبارک و تعالی نے
کہ قضا نماز دی وجہ ہوئی کوئی سزا نہیں. اے واقعہ لکھن والا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کتاب ہے مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 199. علماء کرام ارشاد فرمائے نماز قضا کرنے والی عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سزا دیتی ہے کہ جیڑا بالکل پڑھتا ہی کو نہیں اور ہوندا انجام کیا ہو. بڈھڑے تھی کہ نوالی پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھا بیٹھے نہیں تو پیر کا آپ کو قبری جو ہے تو نماز اے فرض ہے. بالکل. اچھا اتنا یہ بھی ہے کہ کافرے دی قبر دا عذاب و نظر آندے نہیں ہوندا لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانے دے بعض وقت کا قبرے دے جڑا مناظر وہ سب دکھا دے ہیں. کیوں؟ جو فرمایا ہی واسطے جو بھی کافر دے عذاب ہے تو شک ہے ہی کو نہ ان کو تو ملنا ہی ملدا پہ. باقی مسلمانے دا اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہی واسطے دکھا دے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں تاکہ لوگ سچے پکے نمازی بن جائیں قرآن دی تلاوت کریں ذکر کریں نیک کام کریں اور اپنی قبر و آخرت کی تیاری کریں. سبحان اللہ. بھی حدیث پاک کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا نماز لو سم ونجے یا بھول ونجے جدو یاد آ ونجے وہ نماز کو پڑھ گنے وہ دا وقت ہے. یعنی میں بندہ نیند کیتی ہے ادھر کی آنکھ ہوندی نہیں کھلی نیند آ گئی فجر نماز یہ بھی کوئی نماز کو جاگ ہی نہیں تھی نماز کا ٹائم گزر گیا اپنی طرف ارادہ تے کوشش پوری ہے لیکن وہ کو جاگ نہیں تھی یا وہ بھول گئے کوئی یہ جی کام کار دی مصروفیات دی وجہ ذہن لہ گیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ حکم معاف تو کر دے سے لیکن جی میں ہوں یاد آ گئے یا جی میں نیند دو بیدار تھی گئے اگر مکروہ وقت کو نہیں تو ہوں ٹائم وضو کر کے نماز کو ادا کر دی. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کتنی آپ کو آسانی ہے. یہ حدیث پاک مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241. لیکن ہوں نماز کو پڑھے ضرور اے نہ جو اللہ کے چونوں تو بس سم کا نیند را دیے بس ہوں چپ گر کیا پڑھنی ہے نماز یہ جی قضا ہے یہ آپ تو قرض ہے جی میں کہیں دا قرضہ چاہوں کہ واپس کرنا لازمی ہوتا ہے ہی طرح قضا نمازہ کے بھی لوٹاون ہی کو ادا کرنا لازمی ہے. اچھا اتنا یہ بھی ہے بھی ایک بندہ وہ قدرتی نیند را دیے امام مسجد ہے یا کوئی ہے نیند را دیے قدرتی ارادہ پورا حامی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر ہوں وہ قضا بندہ اٹھے نہیں ہے موٹا قضا کر دیتی ہے آیا اللہ تعالیٰ حکم ادا نماز کا ثواب دے سے یا قضا نماز کا ثواب دے سے. تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان اپنے فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 161 ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ قضا نماز کا ثواب دے چاہے تو وہ ادا نماز کا ثواب دے. مالک جس کیا مالک کی مرضی ہے وہ جیوے بھی ثواب دے. ہی حدیث پاک کے تحت علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کو بندہ زیادہ نہ جاگے بلا وجہ یہ بیٹھے رہنے بندے نیٹ چلائی پہ رہنے موبائل چلائی پہ رہنے ڈش چلائی پہ رہنے فلمہ گانے ٹیاں چلائی پہ رہنے اور رات کو تھک تھک کے دیر نہ ستا اور سویرے صاحب ذرا فجر رٹن جا کے نہیں مرتے سے. تو فرمایا جی ٹائم تو آپ کو پکی تے یقینی گال ہے کہ سویرے اساں کو جاگ کونا تھی سے فرمایا ہون اپنا وقتی سمن دی عادت پڑھو اگر سویرے ہون تو آپ کو جاگ نہ تھی تو اپنے کرتوتے دی وجہ رہو تو فرمایا نماز نہ پڑھے ہوئے تو پکے تے سچے گناہ گار ہو. ہون اتنا معافی کو نہیں اتنا بندے دی اپنی کوتاہی ہے نا وہ منہ صورت چے جدوں کوئی مجبوری تھی آہی طرح تے ایک بندہ ساری رات نفل پڑھتا رہے گا سویرے فجر کی نماز کا ٹائم تھی ہونا رات سو پہ اور فجر روندی نہیں پڑھی فرمایا وہ بندے گناہ گار ہے کیونکہ نفل ہن اندے اوتے لازم کو نہ پڑھے لیکن فرض کا اندے اوتے لازم ہے
لہذا علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں نوافل کو چھوڑ دے سوم پوئے تسلی نال سویرے فجر دی نماز ادا کر نفل پڑھنے 2 پڑھ کے لے 4 پڑھ کے لے تے بزرگ ہزار رکعت ہی پڑھ دے لیکن وہ فجر ہی پڑھ دے اینا جو پر رات کو 100 رکعت نفل تے پڑھو رات کو اللہ بول کے دی پیو ذرا اٹھو کو فجر دی نماز تے پڑھ تو نہیں جگہ میں نہیں صحیح بس یار ہوں تو لتے درد ہے پاسے درد ہے ای نہ ہوئے اتنے پڑھو حدیث پاک کی چمدے کہ تسا تھک ہوئے سو اللہ تعالیٰ ثواب دے ونے نہیں تھک رہا جتنے صحیح طرح سے پڑھ سکتے ہو تسلی نال پڑھ سکتے ہو اتنے پڑھو فرمایا فجر دی نماز جماعت نال پڑھو عشاء دی نماز جماعت نال پڑھو اللہ تعالیٰ ساری رات دی عبادت دا ثواب عطا فرما دے مسئلے سمجھ آمدے میں یہ واسطے یہ جذباتی یا تقریری انداز مسئلے یہ جن نا جتنی دال سمجھ آ اللہ پاک رحمت کرتے سارے پڑھتے نماز انشاءاللہ پڑھتے سویرے دی پڑھتے فجر دی اللہ پاک تحریک سے انسان انشاءاللہ جماعتاں تھی پڑھ پورے جماعتیں ایک ہوندی ہے ادا جی جی ایک ہوندی ہے قضا ایک ہوندے اعادہ یہ ترے لفظ ہے ادا قضا تے اعادہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے فجر ہی ٹائم میں پڑھو ظہر ہی ٹائم میں پڑھو عصر مغرب عشاء ہی ٹائم میں پڑھو جیڑا وقت اللہ تعالیٰ نے ایسا کو دیتے ہوں ٹائم میں جہے نماز کو پڑھ سوں اے ہو سے ادا اچھا جیڑا ٹائم اللہ پاک نے پاک دیتے ہوں ٹائم دے علاوہ اگر پڑھ سوں اے ہو سے قضا صحیح ہے نا اچھا اگر وہ نماز آپ پڑھیے سے وہ نماز میں اگر آگے کوئی خرابی یعنی نماز دے وچ کوئی اپا رکوع سجدہ بھول گیوں یا رکوع سجدہ یا تحیات واجب کوئی بھول گیوں ہوں نماز کو دوبارہ ادا کرن اے ہوندے اعادہ جہے وقت دے اللہ پاک نے حکم دیتے ہوں ٹائم دے پڑھن اے ہوندے ادا ہوں ٹائم دے علاوہ اگر پڑھے ہو سے اے تھی ویسے قضا اگر ہوں نماز دے وچ کوئی آگے خرابی یا کوئی مسئلہ مسائل لے جا آگے تو ہوں نماز کو دوبارہ پڑھن ہی نماز دوبارہ پڑھن کو آخر اعادہ اعادہ مانا لوٹانا دوبارہ پڑھنا تو یہ چیز یاد رکھنی ہے اچھا یہ بعض اوقات نا ایک بندے نے ذہن ہے یہ بھی ہوندے ہن عشاء دی نماز دا ٹائم کہ جی مال شروع کی دے عشاء دی چلو اذان دا پڑھ میں سمجھ لو اذان دا شروع کی عشاء کی اذان کے لیے ٹائم شروع تھی یا عشاء کتنے بجے تک رہ سے اے ان ٹائم رہ سے فجر دی نماز دو پہلے یعنی صبح و صادق تک جیڑا وہ روزہ بند کرے ہوں ٹائم تک عشاء دی نماز دا ٹائم ہوندے پیا عشاء اللہ کے صبح و صادق تک جیڑا روزہ بند کرے ہوں ٹائم تک فجر دی نماز دا ٹائم یا عشاء دی نماز دا ٹائم ہوندے پیا ہی سارے ٹائم وچ اگر کوئی بندہ نماز عشاء پڑھ گن سے وہ ادا ہو سے قضا کرنا ہو سے یہ سمجھ ایسا اذان مکو نہیں ڈام لگو تو ان بس انہیں سینا بھی بے دا ٹائم ہاں اور اکبر بھائی علیہ السلام تینا پہ صحیح کہا ہے ہم مسئلے دینے بندہ ٹھیک ہے صحیح اچھا ہی طرح ہوں فجر دی نماز اذان مل گئی ہے فجر دی نماز پڑھ کی دیئے سے آپ تے فجر دی نماز دا ٹائم سورج نکلان تو پہلے تک فجر دی نماز دا ٹائم ہو دے پیا وہ سورج نکلان تو پہلے تک اگر کوئی بندہ فجر دی نماز پڑھ کی دیئے سے وہ ادا ہو سے قضا کو نماز ٹھیک ہے اچھا ظہر دی نماز دا ٹائم اپنے حساب کے مطابق 1 بجے لا کے 1 بجے لاتے ہوں جو گرمیاں دے موسم چل رہے پھر 4:30 بجے تک ظہر کا ٹائم ہے پیا گرمیاں دا سردیاں دا 3:30 ختم تھی رہنا یہ یعنی ایک سمجھاون واسطے ظہر دا 4:30 بجے تک ٹائم ہے 4 بجے 4:30 بجے تک کوئی بندہ اگر پڑھ گنتے یہ ادا ہو سے قضا کو نہ ہو سے اسی طرح عصر دی نماز
سورج غروب تھی وانڈو 20 منٹ پہلے تک، سورج غروب تھی وانڈو 20 منٹ پہلے تک اگر کوئی بندہ وہ اثر ادا پڑھ گئی دیے وہ بھی ادا ہو سے قضا کو نہ ہو سے. اچھا وہ لوگ 20 منٹ رہنے ہوں بندہ سفر رہا ہوں یہ ٹائم مل گئے تو فرمایا اگر ہوں ڈی دی اثر ہے وہ پڑھ گئی وہی ہوں دی قضا کو نہ ہو سے. حتیٰ کہ اگر بندہ نماز پڑھتا کرے اثر والی یہ مغرب کی نماز اذان شروع تھی کی ہے تو فرمایا اے بندہ نماز تا اذان تو پہلے شروع کی تھی کھڑا اللہ تعالیٰ ہوں دی اثر قبول کر گن سے قضا کو نہ ہو سے. لیکن اتنی تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے. جی قضا کری ہونی اور ٹائم اندر لمبا بندہ ہوئی وہ یہ سمجھے دا بیٹھا نا جیڑا وقت اللہ پاک نے آپ کو دیتے مثال ظہر 1 بجے تو رات 4:30 بجے تک ٹھیک ہے این ٹائم ہے جیڑی اپ نماز پڑھ گئی سو او آپ اسے ادا جو وہ ظہر ہے جیڑی اپ 4:30 دے بعد ون پڑھیو سے اثر دے ٹائم وچ پڑھیو سے ون او قضا کی ہے. ہی طرح فجر کو دے گنو عشاء کو دے گنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز پڑھتے ہیں 2 سنتا تے وتر اے تہجد والے ٹائم پڑھتے ہیں یعنی امت کو سکھینے پہ بھی پریشان نہیں تھی ہونا جو مطلب اس آخر پر ہوں ٹائم پڑھو تو تھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کرتے لکھا ہے جو بھی تہجد والے ٹائم ہی تو ساں آپ نے وتر تے نفل سنتا ادا کر سکتے صحیح ہے. جڑے یہ سوال ہے کوئی ہو ان رہے تو نال نال پوچھ دے تاکہ مسئلہ جڑا پورا حل تھی نہ ہو. پہلے سمجھنا ہے نا سی قضا جو سمجھ لگی فل آپ میں رمضان شریف ہم دا پہ نا یہ واسطے کوشش کرے نا پیا کہ یہ نماز والے جو مسئلے مسائل ہیں تو یاد کی ہو صحیح. لیکن بندہ اپنی طرفوں کوشش پوری کرے بھی ادا پڑھے قضا نہ پڑھے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کو چھوٹ دے بھی دیکھو 1 رات 4:30 بجے تک ٹائم دیکھ دے دیتے بھی تھکے پیو ستے پیو اٹھو کوئی اٹھا دے تو آپ کو ٹائم ہے پھر پڑھ گنو ٹائم نال نماز تو سا قضا کو نہ کرے دے ادا کرے دے پہلے تو بہتر ہے بندہ جماعت نال مسجد ادا کرے مجبوری تھی ویندی ہے گھر ہے مسجد دیر نال پڑھدا پے تو فرمایا ہی ٹائم ہے اگر پڑھ کے تے ادا ہے تو اے ٹائم ہی واسطے میں سمجھایا تاکہ بندہ ہی نہ کہ یار قضا تو ہوئی تھی یہ کیا بس بعد ہے پرسوں ہوں ٹائم دا پتہ لگ گیا نا ہوں تو صاحب انشاءاللہ اکثر ٹائم اچھا ٹھیک بیٹھا ہوں پڑھی گی تو ہی طرح تے سچے دل نال بندہ توبہ کرے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ گناہ دے اوتے قائم رہ کے توبہ کرنا والی میں ہے جو اللہ تعالی نال مذاق کرنا اللہ اکبر یعنی ایک بندہ ہے وہ عادت بڑے کھڑے ستا پہ رہنے جان بوجھتے ستا نماز نہیں پڑھتا ہیرے ودے چا ہودے ودے چا نماز ٹائم گزر میں ولا پڑھ دے تو فرمائے اللہ تعالیٰ نے مذاق کرے نہ پہ کیونکہ توبہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کرے نہ پہ نا ہم توبہ ہی اللہ تعالیٰ نے کرے نہ پہ والمذاق ہی نہ کرے نہ پہ اور وہ آخر جو اے اللہ میرے کو معافی عطا فرما انشاءاللہ میں بے دفعہ ٹائم دوتے نماز ادا کرے سا لیکن وہ ٹائم گزر میں دے ولا بعد پڑھ دے تو فرمائے اے گناہگار ہے. توبہ دے ہیں 3 شرطاں توبہ دے ہیں 3 شرطاں 3 رکن ہیں. پہلے نمبر تے ہے اعتراف جرم بھی نماز قضا کیتی ہے یا بیا کوئی گناہ کیتے ہوں جرم کو مننے جو واقعی اے جرم ہے کیتے بندے نو ہیرو ہر کہیں نو رکا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ رکا سکتے ہیں. علم یعلم بی ان اللہ یرا فرمایا اللہ تسا جتھے ہی ہو اللہ تعالیٰ تو دیکھنا علم یعلم بی ان اللہ یرا تسا جتھے ہی ہو اللہ تعالیٰ تو دیکھنا پہ جب اللہ تعالیٰ دیکھنا پہ تو فرمایا اعتراف جرم جڑا جرم کیتی کھڑو وہ جرم کو من کے فرمایا ندامت ون ہوں گناہ دے اوتے ندامت ہوئے انسان آنسو آوے روے یا روان جی شکل بڑھائے کہ اے اللہ آئندہ یہ گناہ میں نہ تھی سے ایویں عزم ترک تریجا ہے رکن عزم ترک کہ پکا چھوڑ دے وہ گناہ دوبارہ کرے ہی نہ تو جڑا ایویں کرے سے اللہ تبارک و تعالی ہوں دی توبہ کو قبول فرما دے سبحان اللہ. اچھا ہی طرح دے 8-10 بندے ایک دو بندے سوتے پہ
فجر دی اذان دا ٹائم ہی ٹھیک ہے ہوں بندے اٹھے اذان دیتی ہے ہوں ایک بندہ وہ ستا پہ جڑا نال والا ہوندا فرض پڑھدے وہ جگاوے اٹھی بھی نماز دا ٹائم ٹھیک ہے لیکن جگاوے کہیں کو یہ بھی شرعی مسئلہ ہے ہوں بندے کو جہاں دے بارے یقین ہے بھی واقعی مجھ سے تو جہاں دے بارے یقین ہے جو ہاتھ اٹھاؤں تو گل گئے مجھے تو فرمایا ہوں کو نہیں اٹھاؤں ہاں ٹھیک ہے اور صحیح راہ دیں جو بھی کھکھارے وٹا نہیں مارنا اسلام نے ایسا کو طریقے کار دسا ہے یہ جو جڑا بندہ نال ستا پہ وہ ہے یہ سارا ویری موقع دی تلاش ہے اور وہ نیٹ دا پھٹیا ول جی تک اٹھیا تو وہ کرتا پورے دکھاؤں ہے فرمایا یہ نا آپ کے گھر والے ہم سین دوست احباب ہیں صدائے مدینہ لاؤ انہیں کو آنکھو نماز پڑھیں تو ہر کام میں آنکھ لے بڑھا اگر پڑھیں نہ پڑھیں اللہ تعالیٰ باپ جواب دے تو نماز اگر قضا تھی بنے تو یہ نماز کو ادا کرنا ہے اتنا ایک بیا مسئلہ بھی یاد رکھنا ہے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں قضا نمازاں جڑے ہیں وہ لوک پہ ادا کرو کیونکہ قضا جڑی تھی کہ گناہ تھی کہ نا فرمایا اللہ تعالیٰ نے معافی منگو انہیں نمازیں کو لوک پہ ادا کرو اگر کوئی تو سانو پوچھ دے نا کہ کیا پڑھ دے پیو نماز پڑھ دے قضا رنا آپ لکاؤ آپ دن جو گناہ کو ظاہر کرن یہ بھی گناہ ہے مثال فجر کی نماز کہیں بھی قضا تھی کہ کوئی پوچھ دے کیڑی نماز پڑھ دے پیو اسی یہ کیڑا ٹائم ہے بابا نماز ادا کرے نبی نفل آ کے کوئی آ کے نیت دل قضا آ گئی کیوں جو گناہ کو رکاونا ہے تو ہی واسطے علماء کرام نے ارشاد فرمایا ویتے رہن وہ جڑا اللہ اکبر کرے سو تیجی رکعت ہے اطاعت کرے سو نا ول پتہ لگ وے سے قضا پڑھدا پے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں ہن بھاتی نہ چاہے صرف اللہ اکبر آختے بس سبحان اللہ آخر دی مقدار چپ تھی تے اللہم رب اغفر لی ترے دفعہ پڑھ کے رکوع جا دیکھو شریعت نے تھا اپنے گناہ کو رکاون واسطے رخصت دے دی چھوٹ دے دی تو عمر بھر دی جڑی قضا نماز ہیں یہ بندہ حساب لا گئے تو میں یہاں کوئی ہے عورت 9 سال دی عمر دو مرد 12 سال دی عمر دو یہ اپنی قضا نماز دا حساب لا کے بھی روز دے 5 نمازاں کتنے تھی جیسے 20 رکعت یہ واسطے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں تراویح دی نماز پڑھی کرو اگر قیامت والے بھی فرض گھٹ ہو سن تے اللہ تعالیٰ تراویح دی برکت نہ تمہارے فرض پورے کر دے سبحان اللہ فرمایا سنت نفل ادا کیتے کرو جو قیامت والے بھی فرض گھٹ ہو سن سنت نفل تمہارے فرض دی جاتے آوے سے تو قضا دے وچ آسان طریقہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ ہن فجر دی نماز ہے ظہر ہے عصر ہے مغرب ہے عشاء ہے ہن انہیں جو کیویں انسان پڑھے فرمائے دے جیڑی اگر تساں فجر دی نماز پڑھدے پیو نا ہوئے نیت یہ کرو اے اللہ جیڑی میری فجر دی پہلی نماز قضا کی ہے وہ پڑھدا وہ تمہاری ادا تھی ویسے بلا اگر تیوی فجر دی پڑھ سے بلا نیت کرے اے اللہ جیڑی میری پہلی فجر دی قضا کی ہے نا وہ ادا کرے دا ہی تے تمہاری قضا نماز کو ہی ادا کی ہے ظہر دے وچ نیت کر گئے عصر دے وچ نیت کر گئے مغرب عشاء وتر ان وچ ہی نیت کر گئے کہ اللہ پہلے جڑے میرے وتر قضا تھے وہ ادا کرے گا اے اللہ پہلے جڑے میرے ظہر دے 4 فرض قضا تھے وہ ادا کرے گا سنت تے نفل دی قضا کو نہیں ہوندی وتر دی تے فرض دی قضا ہوندی ہے ہاں البتہ ہن جے ظہر اپا ہن جمعہ پڑھسوں اتنا ہن کوئی 4 رکعتاں پہلے نہیں پڑھ سکدا تو یہ سنت موقع جہاں اپا فرض پڑھ کے سو دے بعد 2 رکعت سنت پڑھسوں 2 سنت پڑھ کے والا یہ 4 رکعت سنت ادا کرے سو یہ ظہر والے سنت کا مسئلہ ہے کہ اگر تھجوں بالکل ہی قضا تھی کہ ٹائم ہی چلے گئے بس والا یہ اپا قضا پورا کرے ہی طرح سے تراویح ہے یہ بھی قضا کرو ادا کر کے نو ٹائم تے ٹھیک ہے نہ تے دی قضا کرو فجر دے سنتا یہ جماعت قائم تھی کھڑی ہے اساں کو پتہ ہے جو بھی سنتا اگر پڑھسوں تیرو نماز ختم تھی جیسے ہن اگر سنتا نہ پڑھو فرض شامل تھی ہوئے فرض امام کا پڑھ گنو
سورج نکلنے دے آدھ گھنٹے دے بعد وہ تسا پہ وہ سنتا جو ہے وہ پڑھ لو. شریعت نے کتنی آسانی دیتی ہے, کتنے ایسا کو طریقے کار دسائیں. ٹائم ہوں میرے خیال پورا تھی چکے وہ ایک مسئلہ ہوگا سب تھوڑا وطر دا مسئلہ دسا دو. وطر دا کیا مقصد ہے؟ کی ہے ترے وطر. ترے وطر واجب ہے وہ پڑھنے جی میں فرض اگر آپ نے قضا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جو فرض دن ادا تھے نال سنتے وطر بھی ہوں اسی حساب سے اپنا کہتے جڑے ہیں انہوں نے. جی ہاں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی جو ہے مقبول طرح سے سنت فرض اور نفل دا مسئلہ وطر دا الفاظ جو چلدا پہ. وطر دا معنی ہوتا ہے طاق معنی کلہ کہ یہ جو ہن ترے رکعتاں جو ہے نہیں واسطے کوئی وطر ہے طاق جفت ہوتے لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترے جو پڑھے طاق ہی واسطے ان اللہ وطر ہے ہی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نماز کو نماز وطر رکھی. نماز وطر معنی طاق والی نماز. تیسری رکعت سے اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بیا اگر کوئی علماء کوئی بیا کوئی طریقہ کار یا کوئی نہ مسئلہ مسئلہ ہونے وہ اللہ بہتر کرا دے. اصل یہی پڑھے یہی سنیت ہے. صحیح ہے ٹھیک ہے ویسے ہوں تھوڑا جا نہ ٹھیک ہے بالکل معلومات انسان کو کرنی چاہیے. جیڑا بیان کرے گا بیا ہوئے وہی دھکا نہ ریٹ آوے نہ آوے این آکھیں جو عالم دی توہین تھی نا امدے دا نسلو نہیں دا اساں کو پتہ کو نہیں بھئی کہیں عالم میں پہنچتے دسا لے. صحیح ہے. صحیح ہے. اچھا قضا نماز ایدے وچ علماء کرام نے اساں کو ترے رعایتاں دتیاں ترے چار بس آخری مسئلہ ہے اللہ اکبر کرتے ہاتھ بدے سنا. علماء کرام ارشاد فرمایا اگر انہیں کو اپنا جی میں پوری نماز پڑھی دی ہے ایویں پڑھو اور بندہ کو سستی کرے سے اگر ہے بھی نہیں پڑھی نہ تو یہ ہن پوری پڑھو. تو علماء کرام نے جو رعایت کی تھی کوئی ڈھیل دیو نے وال پڑھ سے ابھی کیا ڈھیل ہے فرمایا انہیں واسطے رعایت ہے کہ اللہ اکبر کرتے ہاتھ بدے چا ثنا نہ پڑھیں اعوذ باللہ نہ پڑھیں بسم اللہ نہ پڑھیں الحمد پڑھ گئن سورت پڑھ گئن والا ہوجن رکوع ہے جتھا ترے دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھنے دی ایک پڑھے والا سمی اللہ لمن حمدا ربنا لك الحمد آخر اللہ سجدے جتھا ترے دفعہ پڑھنا ہے نا سبحان ربی الاعلی فرمایا ایک دفعہ پڑھے. این طرح دوسرا سجدہ ہوں ایک دفعہ سبحان ربی الاعلی فرمایا کھڑا تھی نے الحمد پڑھے سورت پڑھے این طرح مکمل کرے. اتحیات پڑھے اتحیات پڑھتے اور درود شریف ہی نہ پڑھے ربی جلنی میں نہ پڑھے وہ پڑھے جیسے اللہم صلی علی محمد و آلہ اتنا پڑھتے اگر 2 رکعت تے اسلام بنا لے اگر پڑھدا پہ 4 رکعت جب وہ جو آخری 2 رکعت ہے اون دے وچ الحمد نہ پڑھے سورت ہی نہیں پڑھنی صرف 3 دفعہ سبحان اللہ آکھن دی مقدار کھڑا رہے اور رکوع جا. فرمایا ہی طرح تے نماز چلو اپنی قضا دی کرگن سے اللہ تعالیٰ ہی کوئی توفیق عطا فرما دے. تو ایک بندہ نیت کی کہ انشاءاللہ میں سارے نمازاں ادا کرے سا موت آ گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سارے نمازاں قبول فرما. اللہ تعالیٰ تو آپ کو اساکوں ہر مسلمان کو یہ جڑے مسئلے مسائل سے انہیں سے انہیں کو یاد رکھتے انہیں دوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے.